بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 2 کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب پنجم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں سے سبق انبیاء کرام علیہم السلام پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف حاصل کر سکیں، انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہونے والی کتب اور صحائف کے بارے میں جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوچیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کیا انتظام کیا۔ سب سے پہلے نبی کا نام بتائیں۔ شاباش۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور بندے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ جو نبی اور رسول، یہ جو نبوت و رسالت کا سلسلہ ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اس طریقے سے ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے کے اعتبار سے نبی اور رسول بھیجے۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور اس سلسلے کا اختتام یعنی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ مسلمان تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی اور رسول، یہ جو جتنے بھی نبی رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اور ان چند مشہور انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے انسان، ہم تمام انسانوں کے باپ، اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و شعور سے نوازا، آپ علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خلیفۃ الارض یعنی زمین پر اپنا نائب بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عراق کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، آپ نے ان کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ قوم کے چند لوگوں نے آپ کی بات مانی، اکثریت نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب بھیجا، اور اس طریقے سے پھر ان کی قوم تباہ ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اور جو ایمان لائے ہوئے ہیں لوگ صرف ان کو اس میں سوار کریں، اور پھر جو باقی لوگ ہیں ان پر بارش کا اور سیلاب کا عذاب آیا، قوم پانی میں غرق ہو گئی اور صرف ایمان والے بچ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر رکی، جو پہاڑ تھا اس کا نام تھا جودی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھر زمین دوبارہ آباد کی۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ثانی یعنی دوسرا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عراق کے لوگوں کی ہدایت کی طرف کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عراق کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے بھی ان کو توحید کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے بات مانی، زیادہ تر لوگوں نے بات نہیں مانی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ علیہ السلام محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صحائف یعنی جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں سے آپ پر صحیفے نازل فرمائے۔ آپ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان کو صحیفہ ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ ابراہیمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جدد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مصر میں پیدا کیا۔ مصر پر اس وقت فرعون کی حکومت تھی، مصر کے لوگ چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، آپ علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ قوم کے چند لوگ ایمان لے گئے، لیکن اکثریت نے انکار کیا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات مقدس عطا کی جو آسمانی کتاب، اور بہت سے معجزے عطا کیے، جیسے آپ علیہ السلام کا جو عصا مبارک تھا، جو ان کی سٹک تھی، ان کا سام بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، 12 چشموں کا جاری ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا، اور آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ آپ پر جو الہامی کتاب نازل ہوئی وہ زبور مقدس تھی۔ آپ علیہ السلام، ان کی جو آواز تھی وہ اتنی سریلی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سریلی آواز دی ہوئی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے، زبور مقدس کی تلاوت کرتے تھے، تو پرندے اور پہاڑ بھی سنتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا۔ معجزہ یعنی کہ وہ ایک عظیم، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں کو ایک صفت دی ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہوتا ہے ان کو، کہ جو کہ جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک سرپرائزنگ ایک چیز اچانک ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام جب لوہے کو پکڑتے تو وہ نرم ہو جاتا تھا، اور پھر آپ علیہ السلام اس سے زرہیں بناتے جو جنگ میں ایک سیفٹی کاسٹیوم ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام عبادت گزارتے، آپ دن میں روزہ رکھتے، رات کو عبادت میں بزی رہتے، مشغول رہتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ آپ علیہ السلام فلسطین کے شہر ناصرہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی ہدایت کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے بات مان لی، اکثریت نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انجیل مقدس عطا کی، جو آسمانی کتاب تھی، اور بے شمار معجزے بھی عطا کی، جن میں بیماروں کو شفا یابی دینا، نابینا کو بینائی عطا کرنا، مٹی کے پرندے بنانا، تو وہ اصلی یعنی کہ وہ جو اصلی پرندے ہوتے ہیں ان کی طرح پھر اڑنے لگ جاتے تھے۔ مردوں کا زندہ ہو جانا، یہ بھی آپ کے معجزے میں شامل تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ آج کے سبق کے اہم نکات: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام ہر زمانے میں ان کی قوم کے حساب سے بھیجے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے جن انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، آپ نے ان کی تعلیمات کو مزید جاننا ہے اور ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے آپ کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز ہیں تاکہ آپ کا اعادہ ہو سکے اور آپ کو آج کے سبق کے حوالے سے اس میں مزید پختگی آ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔